اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے نہایت ہی مجرد وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی مبارک سورت، بہت ہی پاورفل سورت سورہ مزمل پر منحصر وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ مزمل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اس سورت کو اپنے پیارے محبوب پر اتارا۔ اس نام کے صدقے میرے وہ تمام بہن بھائی جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مشکلیں پریشانیوں کو دور کر دے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ نہایت ہی مجرب، نہایت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کی برکت سے آپ کے کاروبار کو اللہ تعالیٰ وسیع تر وسیع فرمائے گا۔ جو بے روزگار بھائی ہیں وہ اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ چند ہی دنوں میں روزگاری کا مسئلہ حل کر دے گا۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ایک دفعہ مل کر آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ درود و پاک میں ہونے والی تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کو نہایت عاجزی، انکساری اور سچے یقین، پکے ایمان سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے کاروبار کو بہت زیادہ وسیع کرے گا، اور جو میرے بہن بھائی بے روزگار ہیں اللہ پاک چند ہی دنوں میں ان کو روزی عطا فرمائے گا۔ یہ ایک میری اسلامی بہن کا پرتاثیر عمل ہے، وہ اس وظیفے کو کرتی رہی۔ آج اللہ پاک نے ان کے گھر میں اتنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائی ہیں کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیشہ اللہ پاک ان کے گھر کو شاد و باد سلامت رکھے، ان کے کمانے والوں کے کاروبار کو وسیع تر وسیع فرمائے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیو، میری اسلامی بہن فرماتی ہیں کہ میں بعد نماز عشاء اس وظیفے کو کرتی رہی، نہایت عاجزی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ اللہ پاک نے میری آج اتنی تہ گہرائیوں سے سنی ہے کہ میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ وظیفہ ملاحظہ فرمائیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ بعد نماز عشاء یا بعد نماز مغرب، ان دونوں نمازوں کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو 11 مرتبہ اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اپنے کاروبار کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی بے روزگاری کا اللہ سے سوال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جڑ سے تمام مشکل پریشانیوں کو ختم کر دے گا، آپ کو چند ہی دنوں میں نیا کاروبار عطا فرمائے گا۔ اور اگر اللہ کے گھر میں دیر ہوئی تو پیارے بہن بھائیوں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، اس وظیفے کو آپ نے 1 گلاس پانی پر کرنا ہے اور اس دم کیے ہوئے پانی کو پھر آپ نے بعد میں پی لینا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ بعد نماز عشاء یا بعد نماز مغرب جب بھی آپ کو ان دو نمازوں کے بعد ٹائم ملے تو آپ نے 11 مرتبہ سورہ مزمل کو 1 گلاس پانی پر اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر دم کر لینی ہے، اور وہ دم کیا ہوا پانی چاہے تو آپ پی سکتے ہیں، یا بہتر ہوگا کہ اس پانی کو آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مزمل کے صدقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے صدقے اللہ پاک آپ کے کاروبار کو وسیع تر وسیع فرمائے گا۔
اور چند ہی دنوں میں آپ کو خوشحالی دکھتی نظر آئے گی۔ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے وہ بہن بھائی جو اس وظیفے کے مستحق ہے، پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کو کر اللہ تبارک تعالیٰ اس مہنگائی کے دور میں ہر بہن بھائی کی مدد ادا فرمائے۔ آخر میں یہ دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو میرے بہن بھائی کمنٹس میں دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ نگہبان۔